بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استخارے کا طریقہ سکھایا۔ استخارہ دراصل میں اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے استخارے کی، وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ اوپر آ رہی ہوگی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اللہم انی استخیرک، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں ایک لفظ آتا ان ھذا الامر خیر لی، اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں خیر ڈال دیجئے اور اس کے شر سے میری حفاظت فرمائے، اس کام میں مجھے نقصان نہ ہو۔ تو استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علماء نے استخارہ کرنا، نہیں، ہر شخص کر سکتا ہے۔ ہاں، علماء سے جب کراتے ہیں جن کو ان کا اعتماد ہے، صاحب نسبت ہیں، تو کرا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ سکھایا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور دعا استخارہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں۔ اب جب اٹھیں گے، دن میں بھی سو سکتے ہیں، رات کو بھی، سونا بھی ضروری نہیں، دل میں اللہ پاک جدھر آپ کا ڈال دے، جو کام کرنا چاہ رہے اس میں اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، وہ کام کر لیں۔ اگر اطمینان سکون نہ ہو، اس کام کو چھوڑ دیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ باقی جتنے طریقے ہیں علماء کے بتائے ہوئے، وہ احادیث سے ثابت تو نہیں، لیکن آپ کا دل چاہے تو کر سکتے ہیں، نہ چاہے تو چھوڑ دیں۔ اصل یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے، وہ یہ دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ دعا پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل والا بنائے۔ ہماری زندگی کی اگر کامیابی ہے تو سنت رسول میں کامیابی ہے، ہماری دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہے۔ اور یہ طریقہ ہماری زندگی میں تب آئے گا جب آپ نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے۔ اللہ پاک کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔